وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. عبداللہ بن عمرو بن الاشرحمہ اللہ کہتے ہیں جس نے عجم کے ممالک کی پیروی کی اور نیروز اور مہرجن کو منایا اور ان کے اعمال کے مشابہت اختیار کی اور وہ اسی حالت میں فوت ہوا تو وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. امیر المومنین عمر بن اوفتاب، صحابہ کرام اور تمام قائدین اسلام نے یہ شرط رکھی کہ وہ مسلم ممالک میں اپنے مذاہب کی تعظیم و تکریم نہیں کریں گے. میرک غیر مسلم اپنی مذہبی تقریبات اپنے گھروں میں مناتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے اور وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے. سورہ فرقان 72. علماء نے مندرجہ بالا آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا جو لوگ جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے کافروں کے جشن. اگر کسی عمل کے بغیر صرف ہمارا اقرار گواہی ممنوع ہے تو پھر اگر ہم ان کے مخصوص سلام میں ان سے مشابہت کریں تو کیا ہوگا؟ مسند و السنن میں نبی اکرم کی ایک حدیث میں بھی یہی بات ہے جہاں آپ نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. سنن ابو داؤد 1471. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے علاوہ کسی اور سے مشابہت اختیار کرے. سنن ترمذی 2695. مندرجہ بالا احادیث کے مطابق اگر کوئی شخص غیر مسلموں کے افعال سے مشابہت رکھتا ہو تو اسے مسلمان نہیں سمجھا جائے گا چاہے یہ ان کا معمول ہی کیوں نہ ہو. پھر اگر کوئی اس سے زیادہ کسی چیز میں ان سے مشابہت رکھتا ہو تو کیا ہوگا؟ اس صورت میں ان کی مذہبی تقریبات میں انہیں مبارکباد دینا. جمہور علماء نے مکروہ ناپسندیدہ حکم کا فیصلہ کیا ہے چاہے وہ مکروہ تحریمی ہو یا مکروہ تنزیہ. اگر کوئی غیر مسلموں کا ذبیحہ ان کی تقریبات میں کھاتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح سمجھا جاتا ہے. وہ علماء سے ان کی تقریبات میں غیر مسلموں کی مدد کرنے سے بھی منع کرتے ہیں جیسے کہ انہیں تحائف دینا یا ان کی تقریبات کے لیے ضرورت کی کوئی چیز خریدنا یا بیچنا. گوشت، خون، کپڑے بیچنا حرام ہے اور ان کی خوشی کے لیے جانوروں کو نقل و حمل کسی بھی چیز میں مدد کے لیے قرض دینا ممنوع ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے شرک کے عقیدہ اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ان کے کفر کے کاموں میں ان کی مدد کرنا ممنوع ہے. مسلمانوں کو مذکورہ اعمال سے منع کرنے کی ذمہ داری حکومت کی. اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے اور نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو. سورہ مائدہ 5. مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ الکحل اس جیسی دیگر چیزوں کی تیاری میں ان کی مدد کرے. پھر کفر کی عظمت کو بڑھاوا دینے والے اعمال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر صرف ان کی مدد کرنا ناجائز ہے تو پھر اگر وہ خود اس فعل کا ارتکاب کر رہا ہو تو کیا ہوگا؟ دیکھیے مجمع الفتاوی 2/487-489. علماء نے اس کی ممانعت پر اتفاق کیا ہے جیسا کہ ابن القیم نے کہا ہے جہاں تک اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی عظمت کو مبارکباد دینا ہے تو یہ ممنوع ہے اور اس پر علماء کا اتفاق ہے. مثال کے طور پر عید مبارک، جشن مبارک نہ اس جشن کے لیے مبارکباد کہہ کر ان کی خوشیوں کے لیے مبارکباد دینا اور اس کے معنی دینے والے دوسرے الفاظ ممنوع ہیں. وجہ یہ ہے کہ گویا کوئی کافر کو مبارکباد دے رہا ہے کیونکہ کافر صلیب کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور گناہ شرابی، قاتل، زانی اور دوسروں کو مبارکباد دینے سے بڑا. دیکھیے احکام اہل الزمہ 1/441. علماء کرام حرمت کا حکم دیتے وقت جن دلائل سے رجوع کرتے ہیں وہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے اور وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے اور جب وہ بد زبانی کے قریب سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. سورہ فرقان 72. ابو العالیہ، طاؤس، ابن سیرین، اوزہاق، الربیع بن انس اور دیگر نے کہا الزور کے معنی مشرکین کی تقریبات مشرکین جی کے ہے. دوسرے علماء نے کہا کہ کوئی بھی واقعہ جہاں دانا اور موسیقی. حوالہ تفسیر ابن کثیر 3/309. نبی کریم نے فرمایا جو کسی بھی قوم کی نقل کرتا ہے وہ ان میں سے ہے. سنن ابو داؤد 4031 اور الطبرانی 8327.
शेख नासिरुद्दीन ने कहा, इस्लाम ने मुसलमान मर्द और औरत के लिए वाज़ेह हुक्म दिया है कि वो इबादत, जश्न और ज़ीनत के मामले में गैर मुस्लिमों की नकल मुशाबहत न करें जो उनके लिए मखसूस है। एक दूसरी हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो हमारे अलावा किसी से मुशाबहत रखता हो, ना यहूद से मुशाबहत रखता हो और ना ईसाइयों से, क्योंकि यहूदियों का सलाम उंगली से इशारा करना है और ईसाइयों का सलाम हाथ हिलाना है। सुनन और तिर्मिज़ी 2695।